اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، مسلسل سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، لہٰذا آج پھر کچھ سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ، دفتر آیت اللہ سستانی صاحب. لہٰذا قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، پہلا سوال یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا اس کا گناہ کیا ہے، اور اس کے سامنے کھانا پینا پیش کرنا کیسا ہے؟ یعنی گھر میں کوئی انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے، اور اس کو پھر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، پانی بھی دیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک روزہ اسلام کے اہم واجبات میں سے ہے، اور جس کی تاکید اور جس کا ذکر قرآن میں بھی بار بار آیا ہے. بے شک. اور ارشاد ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آپ کے اوپر روزہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ واجب تھا. تو روزہ صرف امت اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دین اسلام سے پہلے جو ادیان آئے اس میں بھی روزے کا وجود تھا. بے شک. تو لکھ دینا یعنی مقرر معین کر دیا گیا ہے آپ پر کہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور جیسا کہ واجبات میں ترتیب سے دیکھا جائے تو نماز کے بعد اگر کسی چیز کی ہم اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو وہ روزہ ہے. اب کوئی شخص اگر جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور فروع دین میں اہم واجب کو ترک کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کتنا کفارہ ہے اور کتنی سخت عذاب کی بھی سے ڈرایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے سخت عذاب ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس واجب کو ترک نہ کریں، اسے نظر انداز نہ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت ہے، بلکہ ہماری صحت کے حوالے سے اور ہمارے جو جسمانی صحت ہے، ہماری تندرستی، اس حوالے سے بھی روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ڈاکٹری لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ثابت ہوا ہے کہ انسان اگر بھوکا رہتا ہے سال میں کچھ دن تو اس سے اس کی صحت کے لیے فائدہ پہنچتا ہے. بے شک. جزاک اللہ. بے شک، جزاک اللہ. ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب. قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی کفارہ نہیں دے سکتا تو اس کے بارے میں کیا حکم بیان فرمائیں. اب اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ ترک کیا ہے، جی، اگر کوئی عذر ہے تو خیر عذر میں آپ کو صرف قضا بجا لانی ہے. لیکن اگر عذر نہیں تھا، آپ صحت سے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، جوان بھی ہیں، یا اس عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے آپ کو 60 دن، جس میں سے 31 دن آپ کو پے در پے رکھنے ہیں، یعنی ایک دن غیب بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد 60 روزے اس طریقے سے کہ 31 دن پے در پے ہونے چاہیے. یہ آپ کا پہلا کفارہ ہے. اگر یہ نہیں ادا کر سکتے، مثلا کہ 60 روزے کیسے رکھیں، تو پھر 60 غریب کو کھانا کھلانا، یعنی ہر غریب کو کھانا سیر ہو کے کھلانا ہے. اگر وہ بھی الگ الگ غریب و فقیر و مستحق ہونے چاہیے، نہیں کہ ایک ہی شخص کو آپ بار بار ایک روزے کے بدلے 60 کھانے عطا کریں، نہیں، بلکہ 60 الگ الگ غریب کو آپ کو کھانے کھلانے، یا کہ ان کو اناج کھانا دیں، مثلا 750 گرام گیہوں، آٹا، چاول وغیرہ اسے دیں. ایک روزے کے لیے 60 غریب کو تلاش کرنا ہوگا. اب اگر آپ نے 30 دن روزے نہیں رکھے ہیں تو اس 30 دن کے روزے کا بھی انہیں 60 کو دے سکتے ہیں، لیکن 60 ہونے چاہیے، ایک دن کے بدلے 60 الگ الگ غریب ہونے چاہیے. یہ دوسرا کفارہ ہے. اور تیسرا کفارہ ایک ہے کہ غلام آزاد کرے، جو آج کے زمانے میں ممکن نہیں. تو بس ان دو کفاروں میں سے ایک کو بجا لانا. اب اگر کوئی شخص ان دونوں پہ قادر نہیں، دونوں پہ نہ وہ 60 دن روزہ رکھ سکتا ہے، اس صحت سے یا اس مثلا طاقت پہ نہیں ہے، یا نہیں رکھ سکتا، مثلا اس کے لیے بہت سخت ہے، یا اور 60 لوگوں کو کھلا بھی نہیں سکتا، مالی بھی توانائی نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو دفتر جواب دیتا ہے کہ جتنا ممکن ہے
جتنا ممکن ہے آپ سے قضا بجا لائیں، اور جتنا ممکن ہے اگر اطعام کر سکتے ہیں تو اطعام کریں، اور باقی کے لیے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا غفلت میں تھے، تو انہیں چاہیے کہ استغفار کریں، جتنا کفارہ دے سکتے ہیں کفارہ دیں، اور قضا حد اقل قضا اس کی بجا لائیں۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی انسان کچھ کھا پی لے تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ غلطی سے ہم نے کچھ کھا لیا، یا یاد نہیں تھا، یا سو کے اٹھے ایک عادت تھی، پانی پی لیا یا دوا کھا لی، اور خاص کر کے نوجوان طبقے کے ذہن میں ایک کنفیوژن رہتا ہے۔ دیکھیے، بھولے سے کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے آپ نے کھا لیا ہے، ہاں البتہ کوئی چیز منہ میں ہے، یاد آ گئی تو آپ اسے باہر نکال لیجیے، آپ اسے اندر نہ لے جائیے، تو اس صورت میں آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ پر۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر روز روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ روزہ میں رکھتا ہوں یا نیت بہت ہی آسان چیز ہے۔ نیت کو ہم جتنا مشکل سمجھتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، اتنی مشکل ہے نہیں۔ نیت کا اصل معنی یہی ہے کہ ہم سے جب سوال کیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ جواب دے سکیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے پوچھا جائے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکیں کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں۔ آپ سحری کھا رہے ہیں، کس نیت سے کھا رہے ہیں؟ روزہ رکھنا، پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو نیت کوئی مشکل امر نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے مومنین میں بہت ہی وسوسہ اور شک رہتا ہے کہ نیت ہماری ہوئی ہے نہیں، تو نیت کو اتنا سخت نہ بنائیں، نیت آسان چیز ہے۔ ہاں، ہم اپنے عمل کو خدا کے لیے انجام دیں، خالص انجام دیں، اس کی طرف توجہ رہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے اور کسی کو ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، ورنہ یہ کہ وہ عمل ہم سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو بتا دیں تو وہی ہماری نیت ہوگی۔ اب ماہ رمضان میں اگر آپ پورے مہینے کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں الحمدللہ سالم ہے اور کوئی طبیعت وغیرہ کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ پورا روزہ رکھیں گے، تو اب ہر دن سحری سے پہلے اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر دن سحری سے پہلے آپ مرور کریں روزہ میں رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ ٹھیک ہے، آپ زبان پہ لاتے ہیں، اپنی دلی چیز کو تکرار کرتے ہیں، خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اگر کبھی چھوٹ بھی جاتی تو اس سے آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ صحیح۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، تفصیل سے بیان فرمائیں۔ ہاں دیکھیے، مبتلات روزے کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس میں نمبر وائز ہے، تو ہم آپ کی اشارہ کریں جی بسم اللہ۔ کیونکہ ان چیزوں کو اگر ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو پھر جو ہم بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری انگلی کٹ گئی، خون نکل گیا، یا ہم نے جو ہے نامحرم کو دیکھ لیا، یا ایسے سوالات پیش آتے ہیں، یا کچھ غلط خیال میرے ذہن میں آ گیا تو کیا میرا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو ان چیزوں کو جانیں کہ کس سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہ 9 چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں ممکن ہے گناہ ہوں، ناجائز ہوں، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو ترتیب سے سننے کی ضرورت ہے، اجمالی طور پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے کہ کھانا پینا ہو کہ جو واضح ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کھانے ہی پینے کا اصلی بظاہر اصلی روزہ ہے، ویسے تو پورے وجود کا روزہ ہے، اور روزہ ایک باطنی چیز ہے، گناہ اور ہر چیز سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، تو کھانے پینے سے ہمارا روزہ باطل ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم بستر ہونا، جو اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ عمدن اگر کوئی ہم بستری کر رہا ہے تو وہ مبتلات روزہ میں سے کفارہ بھی واجب ہو جائے۔ استمنا یعنی کچھ ایسا کام کرنا جس سے انسان کی منی خارج ہو، وہ کام بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور روزے کے لیے بھی مبتل ہے، اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، قضا و کفارہ واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کے بنسبت جھوٹی نسبت دینا۔ بس ہم کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے جبکہ کہا نہیں، یا رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور کہا نہیں، اہل بیت نے یہ کہا ہے اور جبکہ اہل بیت نے نہیں کہا۔ ہم نے علماء کے حالات میں دیکھیں کہ دن میں مجلس یا لیکچر دینے سے پرہیز کرتے تھے، یا حدیث اگر بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نقل ہوا ہے، نہیں کہتے تھے کہ امام نے فرمایا ہے، امام نے کہا، یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث کسی حوالے سے ضعیف ہو یا سچ نہ ہو، تو امام کے بنسبت یا اللہ اور رسول کے بنسبت جھوٹی نسبت نہ پائی دی جائے، تو جھوٹی نسبت دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
غلیظ گرد و غبار، مثلا ہم جا رہے ہیں کہیں پہ روڈ بن رہی ہے یا گلی میں مٹی بہت پڑی ہوئی ہے اور گرد و غبار بہت زیادہ آ رہا ہے، اس کو ہم حلق تک پہنچا رہے ہیں، اس سے کوئی پرہیز نہیں کر رہے، ہمارے حلق میں جا رہا ہے، ہماری ناک میں جا رہا ہے، تو اس سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر مبتلات روزہ میں سے اس کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو اگر غلیظ گرد و غبار ہے اسی جہاں جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اس سے بچیں، اور بچنے کے بعد بھی اگر کچھ مقدار جاتا ہے تو وہ ہمارے، کیونکہ اگر ہم بچیں گے تو غلیظ گرد و غبار ہمارے حلق تک نہیں پہنچے گا، تو کوشش کریں کہ بچیں، وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر مبتلات روزہ میں سے۔ اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا، مثلا ہم مجنب ہو گئے ہیں، منی خارج ہو گئی ہے، یا زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور اذان صبح تک ہم جان بوجھ کے غسل نہیں کرتے، تو ہمارا اس دن کا روزہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، باطل ہے، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوگا۔ تو یہ بھی مبتلات روزہ میں سے ہے کہ ہم اذان صبح تک باقی رہیں۔ حالت حیض و نفاس میں خاتون پیریڈ کی حالت میں ہے اور رات میں پاک ہو گئی، اس کو غسل کرنا چاہیے تھا، غسل نہیں کرتی ہے، حالت حیض و نفاس میں اسی طریقے سے سحری تک باقی رہتی ہے، اذان صبح کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مبتلات روزہ میں سے، یعنی اس کو چاہیے کہ فوراً اٹھے غسل کرے تاکہ اس کا روزہ طہارت کی حالت میں ہو، اس وقت اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو ان چیزوں کی طرف اگر توجہ ہے تو ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 8ویں چیز ہے سیال چیزوں سے انما لینا، کچھ دوائیں ہیں جو سیال ہیں اور علاج کی غرض سے انسان کے مدفوع کے مقام سے دوائیں وارد کی جاتی ہیں، تو اگر وہ سیال ہیں اور روان ہیں تو اس بھی مبتلات روزہ میں سے، اگر ضرورت ہے علاج کی ہے، مجبوری ہے، تو اس کا حکم ہے کہ بعد میں قضا کرے گا، لیکن مبتلات روزہ میں سے ایک یہ بھی۔ آخری چیز ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا، اگر کوئی شخص عمدن قے کر رہا ہے، یعنی قے آ نہیں رہی، خود سے نہیں آ رہی ہے، خود سے جا کر قے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے جسے کہیں، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے قے آ گئی، سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں آ گئی، یا طبیعت بہت بگڑ گئی، ایک بے خود سے الٹی آ گئی، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ الٹی ہو گئی اب ہمارا روزہ باطل ہو گیا، دیکھتے ہیں کہ بچوں کو الٹی آ گئی، اب جاؤ اب تمہارا روزہ باطل ہو گیا، اب تمہارا روزہ صحیح نہیں اپنے اختیار سے کیا ہے، خود سے جا کے کیا ہے، روک سکتے تھے تو آپ کا روزہ باطل ہوگا، لیکن اگر نہیں خود سے آ گئی ہے اور ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا تو پھر ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو ان 9 چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یہ مبتلات روزہ میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ جو دیگر تمام چیزیں ذہن میں آتے ہیں سوالات، وہ چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی ہیں، گرچہ ممکن ایک ناجائز کام ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، لیکن مبتلات روزہ میں سے شمار نہیں ہوتی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ چاند کے مسئلے میں اختلاف جو پیش آتا ہے اس میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے، یا مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا، کیونکہ عید کے وقت اور خود ماہ رمضان خاص طور پہ عید کے وقت یہ مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ عید میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اگر عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی واجب اور حرام دونوں ایک ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو مکلف کیا کرے؟ اور الگ الگ خبریں آتی ہیں، کبھی مرجع کے دفتر سے یا ایران سے یا عراق سے، یہاں پہ لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری؟ دیکھیے، چاند کے مسئلے میں مکلف کا اپنا اطمینان معیار، وہ کیسے اطمینان کرتا ہے؟ البتہ اطمینان بھی معقول طریقوں سے ہونا چاہیے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوا اڑ رہا تھا، اس سے اطمینان ہو گیا کہ چاند ہو گیا، تو یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔ نہیں، جس ذرائع سے چاند دیکھے جاتے ہیں، اگر ان ذرائع سے اسے اطمینان ہو گیا، اب وہ چاہے دفتر سے اعلان کے ذریعے اطمینان ہو جائے کیونکہ مرجع نے اطمینان کیا، تو ایسے تو اطمینان نہیں کرے، یا یہ کہ نہیں محلے کے عالم نے تصدیق کر دیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے اور ایک دو لوگوں نے ان کے ساتھ دیکھا ہے اور آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ کا اطمینان سب سے بڑا محور ہے چاند کے مسئلے میں۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کیا اعلان ہوا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، اگر آپ کو شخصاً اطمینان نہیں ہوا ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت نہیں، اسی لیے مستحب ہے کہ آپ چاہیں چاند دیکھیں، اور استحلال کرنا، چاند کو جا کے دیکھنا، خاص کر کے ان دنوں میں کہ جب مشکل پیش آتی ہے، مستحبات میں سے استحلال رؤیت ہلال جو ہے مستحب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں چاند کو دیکھیں، اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اطمینان حاصل کریں، لیکن مین محور ہمارا اطمینان ہے۔ ہاں، اگر 2 لوگ آ کے کہہ رہے ہیں
اور ان دو عادل کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ دو عادل کی گواہی ہمارے لیے اگر اطمینان لاتی ہے تو حجت ہو۔ حاکم شرع کا بھی کہنا اسی وقت ہمارے لیے حجت ہوگا کہ جب ہم کیا کریں، حاکم شرع کے خلاف ہمیں اطمینان نہ ہو، اگر اس کے بعد سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے تو حجت ہے۔ دو عادل کی گواہی صرف اگر دو کوئی معارض نہ ہو تو ہم اس پہ پھر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ حیرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سرگردان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا اطمینان کیا ہے۔ دیکھا جاتا ہے ایران وغیرہ میں کہ لوگ سفر پہ چلے جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، وہ کوئی ضروری واجب نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو بہرصورت چاند کا مسئلہ بھی اہم ہے اور ہمیں چاہیے کوشش کریں، سمجھیں، جانے نہیں بھی جانتے ہیں تو ہمارا اطمینان مہم ہے۔ اگر ہمیں اطمینان نہیں ہوا کہ چاند ہوا تو ہم اس دن روزہ رکھیں گے، عید نہیں منائیں گے۔ بے شک جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔